مجسٹریٹ کو پیش ہوندے کہ جناب میں ایک FIR کٹوانی ہے، میں اپنی اکھاں نال تکیا ہے سور کھاندا ہے، میں اپنی اکھاں نال تکیا ہے کہ شراب پیندا ہے، یہ او دے پیڑے کام ہیں، گورنر ہے او دی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن جدوں میں یہ تکدا کہ ساڈے نبی دی عزت دے قانون تے انگلی چاندہ ہے تو میرا ایمان پھر اجازت نہیں دیندا کہ میں انہوں برداشت کراں، یہ دے خلاف میرا قانون ہے حرکت چاہو۔ مجسٹریٹ نے یہی دسیا کہ آئین پاکستان دے گورنر اور صدر نو تحفظ فراہم کردا ہے، او دے خلاف FIR نہیں کٹی جا سکتی۔ پورے 1 سال دی کوشش تو بعد ساڑھے گھرانچ پیدا ہونا والا، ساڑھے وچوں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا والا، حضور دی ناموس دا سچا سپاہی غازی ممتاز حسین قادری نے اسلام آباد اسے کوسار مارکیٹ جتھے شراب اور سور دا گوشت کھلے عام ملدا ہے، جڑا اتھے چلا جائے جدے کول پاؤنڈ ڈالر ہون او جا کے یہی کھاندے اس کو سار تھا مارکیٹ دے بھی جا کے اتھے جا کے جدوں سور دا گوشت کھا کے نکلیا جدوں شراب پی کے نکلیا تو غازی ممتاز قادری نے اس دوران گلاں دے وچ نشے دی حالت وچ انہوں پھر رسول خدا دی ناموس دے قانون تے تنقید کردیاں سنیا ہے، تکیا ہے تو اس نے اس تو بعد پورا بریسٹ دے اندر ماریا ہے اور مار کے چوراں دی طرح طالبان دی طرح اور انہاں فسادیاں دی طرح چھپ کے باہر نہیں کیتا بلکہ اتھے ہی اپنا اسلحہ تلے رکھیا ہے، او دے اتھے کھلو کے 2 ہاتھ چک کے کہندا ہے کہ میں رسول خدا دے ناموس دا بدلہ لے لیا ہے۔ لبیک 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 غازی تیرے جان نثار۔ میں 12 تو 15 منٹ دے دوران غازی ممتاز قادری دے گھر چلا گیا۔ میرے سانڈو اور غازی ممتاز قادری دا گھر جڑے ہوئے ہیں، وہ تعمیر بھی ممتاز قادری نے اور وہ دے پائیاں نے کیتا سی، اور ممتاز قادری نال اس واقعہ تو 12-14 سال پرانا میرا تعلق سی۔ وہ دعوت اسلامی دا سینئر مبلغ سی، بڑا زبردست عاشق رسول نعت خان، اور وہ دی سب تو پسندیدہ نعت ہوئے کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے مدینہ کی طیبہ کی سیر۔ یہ او دا ورد سی، او دا وظیفہ سی، وہ ہر ویلے نبی دے عاشقاں سے دعاواں منگدا سی۔ او دے گھر میں پہنچیا، میں کہ جناب تواڈے پتر نے کم کر لیا، تواڈے بھائی نے کم کر لیا، تواڈیاں بھیناں بیوی بچے یہ ساڈیاں بھی ماواں بھیناں تے انہاں نوں تحفظ دین واسطے میرا گھر حاضر ہے۔ میں 15 منٹ دے اندر انہاں دے گھر پہنچ گیا، سینٹر ہاسپٹل دے سامنے ساڈا آفس سی اس ٹائم۔ میں وہ گھر جانا، وہ کہتے ہیں کہ تسی تھوڑا جا لیٹ ہو گئے ہو، دل پذیر آبان جڑے دے بڑے پائیں کہنے کہ تھوڑا جا لیٹ ہو گئے ہو۔ میں کہا غازی دل آبان صاحب ملک صاحب کیا کہہ رہے ہو تسی؟ انہوں نے کہا کہ جناب تھوڑا پہلے آ جاندے۔ میں کہا جی واقعے نو ٹائم کیڑا ہویا ہے، 15-20 منٹ تے لگے ہو سن۔ لگے کہ ایسی بھی پریشان ہو گئے ساں کہ جدو ٹی وی تے انہوں نے دسیا ممتاز قادری نے کام کیتا ہے، اسی سمجھا کہ درمیان وچ انہوں شہید کر دیتا ہوئے گا، یہ بھی نال ماریا گیا ہوئے گا، لیکن ہن سانوں پتہ لگ گیا کہ زندہ ہے۔ او دے بعد سانوں پریشانی ہوئی سی، لیکن چند لمحے اسی پریشان ہو گئے، ایک دوجے دا منہ تک رہے ساں تے دل پذیر آوان کہندا ہے مینوں انج لگیا جویں میں میدان عرفات وچ ہاں اور چواں پاسے لکھاں لوگ میرے موجود ہیں، اور میں اپنے والد نوں کہہ رہا ابا جی سانوں ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے، اتنی دنیا تے ساڈے نال ہے۔ تے والد کہندا ہاں پتر تک تے صحیح، اتنے نوری چہرے، اتنی نوری مخلوق ویکھ، اتنی دنیا ساڈے نال ہے، سانوں ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے۔ الغر سارے بھائیاں نے، والد نے، مقدس جڑیاں بیبیاں انہوں نے کہا، انہوں ساریاں آپس میں تکیا، اے منظر ویکھیا کہ بڑی مخلوقات ساڈے ارد گرد جمن تے سانوں ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے۔ کیا اس کیفیت جو جدوں اسی باہر آئے تے اسی ایک دوجے نوں آکھیا چاہ پینی چاہیے، بڑی دنیا ساڈے نال۔ حالانکہ گھر دے وچ صرف فیملی دے چند لوگ موجود سن، باقی کوئی بندہ اس ٹائم تک انہوں دے گھر نہیں سی گیا۔ انہوں نے کیا اگر یہ واقعہ یہ کیفیت اللہ نے سانوں نہ تکائی ہوندی تے ساڈیاں دھیاں بھیناں تواڈے گھر چلیاں جاندیاں، لیکن چونکہ اسی اللہ دی نصرت اور اللہ دی مدد ویکھ چکے ہاں تے اسی ہن نسن والے نہیں ہاں۔ ممتاز قادری دا جدوں کیس چلیا تے اس ٹائم ایک جسٹس راجہ سعید انہیں کیا کہ 7 مختلف فرقیاں دے مفتی بائی نیم میں لکھ کے دے دیں کہ سلیمان شیطان تاثیر گستاخ رسول ہے۔ انہیں نہ دسے کہ مفتی منیب الرحمان
مفتی جناب اللہ توڑا پلگ تقی عثمانی ٹائپ سینئر علماء ڈاکٹر راغب نعیمی ٹائپ یہ جڑے سکہ بند مفتیان کرامن یہ 7 مختلف مسالک دے لکھ کے دے دیں میں چند سیکنڈ بعد ممتاز قادری نو رہا کر دیاں گا لیکن کسے ہک مفتی نے بھی بائی نیم اج تک فتوہ لکھ کے نہیں دیتا او دے بعد تواڈے لاہور دے وچوں ایک سید نا دا جج اتنے منگوایا گیا تے پتہ لگیا کہ وہ سید لکھدا ضرور ہے حقیقت چو قادیانی سی وہ کیسی بولو اے تو انہوں ہی بالے کو جان دا بڑا بالا شوق ہے وہ قادیانی سی بڑی سیکیورٹی دے وچ آیا پہلی ہیرنگ دے اتے ہی اس نے فیصلہ لکھ کے ماریا اس کے 2 واری سزائے موت دیتی جائے کہ کیتا جائے 2 واری اللہ دی عزت دی قسم میں تے سمجھنا کہ ممتاز قادری میں 2 واری سزائے موت ہوئے نہ ہوئے جلہ تواڈے کولے انہوں 2 واری سزائے موت ہونی چاہی دی انہوں ہونی چاہی دی یہ دا حق بندہ ہے ممتاز قادری صاحب دے کول جیل دے وچ جدو پہلی باری میں جا کے ملیاں دل پذیر آوان اور انہوں دے والد گرامی دے نال جا کے تے ممتاز قادری نو کیا گیا کہ جناب تسی بیل اس کیس نو اگے سانو لڑنا چاہی دا یا نہیں لڑنا چاہی دا اس کیا کہ میں اس جیل دے وچ جڑے نظارے آمینہ دے لال نے مینو کرائیں اگر انہاں دا ایک ذرہ تو ہموں مل جائے تسی کہو میں ساری زندگی کار نہیں جانا میں اس جیل چی گزاراں گا جو نظارے اور جو کرم آمینہ دے لال نے جیل دے وچ میرے تو کیتا ہے وہ اگر تو آڑے تے ہو جائے تسی کار تو جیل نو زیادہ پسند کرو تو انہیں کیا میں آزاد ہونا ستے کام نہیں سی کیتا میں مصطفیٰ تے قربان ہونا ستے کیتا ہے میں نو آزادی نہیں چاہی دی میں نو پھانسی چاہی دیئے لیکن جسٹس خواجہ محمد شریف لاہور ہائی کورٹ دے چیف جسٹس سابق انہوں نے فیصلہ کیتا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم الدین شہید دا مقدمہ لڑ سکتے کلین شیو سوٹڈ بوٹڈ قائد اعظم محمد علی جناح لیکن دل عشق رسول سی غازی علم الدین دا مقدمہ لڑیا انہاں کہا میں بھی قائد اعظم دی سنت تے عمل کروں گا اور میں غازی ممتاز قادری دا مقدمہ لڑاں گا لیکن یہ پاکستان دی عدالتاں دی بدقسمتی ہے اتنا لمبا پیریڈ گزر گیا ہے تقریباً 3 سال تو زیادہ ٹائم ہو گیا ہے وہ دی دوبارہ ہیرنگ نہیں ہوئی لیکن میں یہ سمجھنا میں نو یہ نظر آ رہا ہے کہ غازی ممتاز قادری پاکستان دے وچ اس وقت 500-700 قاتل ایسے کہ جنہاں نو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیتا ہے کہ انہاں نو قتل دی سزا دیتی جائے پھانسی لایا جائے لیکن یورپ دے کہن تے اقوام متحدہ دی خواہش تے پاکستان نہ دہشت گرداں نو پھانسی دیتی جا رہی ہے نہ قاتلاں نو پھانسی دیتی جا رہی ہے نہ ہور جرماں دے وچ جڑے لوگ ملوثن ملک پاکستان دے خلاف غداری دے کیسن پھانسی انہاں نو نہیں مل رہی میں کیویں من لیواں کہ نبی پاک دی ناموس تے جنہیں قربان ہونے دی کوشش کیتی ہے اس غازی ممتاز قادری نو پھانسی دی سزا ہوئے گی انشاءاللہ اے پھانسی دی سزا غازی ممتاز قادری نو نہیں ہوئے گی جڑا پلید جس نے مرنا سی وہ شیطان تاثیر واصل جہنم ہو گیا ہے اور غازی ممتاز قادری پوری عزت و احترام دے نال ایت کی بھی جدو 12 ربیع الاول آیا ہے پورے جیل دے وچ غازی ممتاز قادری دے سامنے سارے قیدیاں نو بٹھایا گیا تے انہیں جڑ کے تے بڑی باواز بلند غازی ممتاز قادری نے ای نعرہ لایا کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر میں پنڈی بھٹیاں دی اس سرزمین تے نوری فاؤنڈیشن اور آستانہ عالیہ نوریہ چک سیدہ شریف دے عظیم سپوت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید ناصر عثمان گیلانی صاحب آپ نو مبارکباد پیش کرداں کہ پنڈی دی دھرتی غازی عامر چیمہ شہید ہوئے یا غازی ممتاز قادری شہید ہوئے دوواں نے جدو آئے بھابی اتھے بھی کہنے لگے جناب یہ غازی عامر چیمہ شہید ساڑھا ہے کو پتہ لگیا کوئی داغ پوترا بھابی وچ ہو گیا وہ آ کے کہنے لگا جی یہ تے ساڑھا ہے تو جدو دے کمرے چ جا کے میں ویکھیا تو اتھے لکھیا سی سیدی یا رسول اللہ کہ لکھیا سی بولو سیدی یا میں کہ آ کے ویکھتے سی او اٹھدا سی سوندا سی پہندا سی جاگدا سی منجی تے بہ کے مطالعہ کردا سی جدو نظر اودی اٹھدی سی تے لبیک یا رسول اللہ تے اٹھدی سی لوگوں جس نے بھی آج تک
मुस्तफा दी नामूस ते कुर्बानी दी है। जो भी अज तक गुस्ताखाने रसूल दे कतल शरीक होया है, जिसनु भी उठाओगे तुहानू कोई वाबी नजर नहीं आएगा। जिन्हों खंगालोगे तुहानू पता लगेगा एदा अकीदा ओ ही है जेड़ा अकीदा इन्हां पीरां ते उलमा दा है। ये सबक अज मैं तुहानू दे के जा रहा कि बाले नूं भी जिहड़े इत्थे इदारियां दे लोग बैठे नूं भी इस गल नूं सुन लैण कि मुमताज कादरी ते अमर चीमा शहीद सिर्फ पिंडी विच नहीं हैं, पोठवार दी सरजमीन ते ओ है कि जिहदे मुतल्लिक सुल्तान महमूद गजनवी किया सी कि दरख्त फलदार नहीं, जमीन हमवार नहीं, बंदे वफादार नहीं। उन्हें बड़ियां गल्लां आखियां, लेकिन उन्हां पोठवारियां ने दस्सिया कि असीं रसूलुल्लाह दे वफादार हां, असीं रसूलुल्लाह दे के हां। बोलो, बादशाह ये आख्या कि उस मिट्टी च वफा नहीं। और मैं असी भी ये महसूस करते हैं कि उतों के लोग आपस चो वफादार कोई नहीं। आखो आपस चो वफादार कोई नहीं। ये पोठवार दी हकीकत है, लेकिन उन्होंने लोगों ने दस्या असीं आपस चो वफा करिए ना करिए, पर जदों मुस्तफा दी नामूस दी वारी आए ते हर पोठवारी पिंडी इस्लामाबाद की धरती ते रहने वाला अपने नबी दा पक्का वफादार है। तुसी भी हक चाह के दसो ओ रावल पिंडी है, ये भी पिंडी है, ये भी फर्क थोड़ी ही है। दसो आज इदारे आज अपने पीराने इज़ाम और साहबजादा पीर नासिर उस्मान गिलानी साहब की मौजूदगी चाच चुक के दसो असी दुनिया सारे नाल बेवफाई कर सकते हैं, पर आका असी तुहाडे नाल बेवफाई कर सकते नहीं हां। और ये साडे इदारे भी वेख लैण, अगर बाले दा उन्होंने बाला शौक चढ़े है तो याद रखना जदों इन आशकां दे हाथों चढ़ गया ना तो फिर वो भी मुमताज कादरी दे हथों जिन्हें तकिया ना तुसी, वो भी बचेगा नहीं। उन्होंने चाहिए है कि इथों निकल जाए, इथों पिंडी पटिया की धरती नूं पाक रहन दे। और जेड़े उहदे नाल पलीत रले असी दुआ करते अल्लाह करे वो पाक हो जान, लेकिन जेड़ा उहदे नाल है आखो असी उहदे भी नाल कोई ना, जेड़ा उहदे नाल है असी उहदे नाल कोई ना। और अगर उहदा दुआखाना भावें उहदे अपने ते पाकिस्तान दे आइन दे अंदर लिखे है कादियानी ना अपना लिटरेचर छाप सकता है, ना इबादत गाह का नाम मुसलमानों की इबादत गाह जा रख सकता है, ना तबलीग कर सकता है, ना वाज कर सकता है। इसका मतलब है कि आईने पाकिस्तान होर कहता है, तुहाडे पिंडी पट्टियां की जिहड़ी इंतजामिया है उसका मिजाज होर है। अपनी इंतजामिया नूं भी दस दिओ कि अगर वो तबलीग करेगा तो असीं उसदा नाटका बंद करांगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरे। हुजूर क़िबला आलम पीर मोहम्मद असलम शहजाद कादरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्किरूहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त बारगाह रसालत माब में नजराना दुरूद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। निहायत इज़्ज़त व तकरीम के लायक अहले इस्लाम भाइयों, इस वक्त हमारे सामने पाकिस्तान की नामी गिरामी गलियों के नुमाइंदगी मौजूद है और जिस मुबारक मौजू पे हम इकट्ठे हुए हैं, हमारे पीर सैयद उस्मान नूरी साहब ने मौके की नज़ाकत को समझा, उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने खूबसूरत मौके पर हजूर की उम्मत की बेदारी का एक जो ज़रिया बनाया है, ये काबिल तारीफ़ भी है और काबिल तकलीद भी है। और आप हज़रात ने बदिउज़्ज़मान साहब की बड़ी ईमानी गुफ्तगू सुनी और MPA साहब का भी बड़ा वलवला अंगेज़ खिताब सुना। अखीफ़िल्लाह बरादर मोहतरम हैदर अलवी साहब की भी भरपूर इल्मी गुफ्तगू आपने सुनी और मुझे भी जिन हवालों से गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया था
وہ ہے تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ آپ نے حضور کی تنقید کرنے والوں کا علمی محاکمہ اور محاسبہ اچھے طریقے سے سن لیا ہے، اور جو کچھ ہم کر گزرتے ہیں کرنا بھی چاہیے، غیرت ایمانی کا تقاضا بھی ہے۔ اور جس بارگاہ کے حوالے سے آپ حضرات کو متوجہ کیا جا رہا ہے وہ بارگاہ ہے جن کے چہرے کو بغیر وضو دیکھنا بھی صحابہ بے ادبی سمجھتے تھے۔ جس محبوب نے اس دھرتی پہ قدم ٹکایا، اللہ نے ان کے مبارک قدموں کی برکت سے صرف سیدہ کے حجرے کو پاک نہیں کیا، اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ اور وہ محبوب اگر زمین پہ قدم ٹکائے تو زمین مسجد بن جائے، پاک ہو جائے۔ وہ محبوب سینوں میں آ جائیں تو سینے پاک ہو جائیں، وہ محبوب آنکھوں میں آ جائیں تو آنسوؤں کو پاکیزگی نصیب ہو جائے، وہ محبوب ہونٹوں پہ آ جائیں تو ہونٹوں کو پاکیزگی نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اس محبوب سے ہمیں وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں یہ ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہ جاؤ۔ لیکن کچھ باتیں اور حوالے سے بھی میں نے آپ حضرات کی طرف کرنی ہے کہ جو کچھ ہم کر گزرتے ہیں اور جو کمی کمزوریاں آپ نے سنی، اس پر آپ نے خوب جذبے کا اظہار بھی کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ فلاں بندے نے تنقید کی، فلاں بندے نے توہین کی۔ ہمارے اکابرین تشریف فرما ہیں، اگر آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو کچھ قومیں تو اس لیے برباد ہوئیں جنہوں نے پیغمبر اور رسولوں کو مانا ہی نہیں، انہوں نے پیغمبر اور رسولوں کو مانا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف کسی نے مجنوں کہا، کسی نے اس سے بھی زیادہ ہلکے لفظ اور غلط لفظ بولے، اللہ نے انہیں نشان عبرت بنایا۔ اور کچھ ایسی امتیں جنہوں نے ربی رسولوں کو مانا لیکن نبی رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، یعنی ان کو نبی مانا، رسول مانا، تو لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں کہا ان کی باتوں پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ یعنی فرمایا کہ تم نے ٹکرانا ہے، وہ ٹکرائے نہیں۔ فرمایا تم نے من و سلوہ جمع نہیں کرنا، انہوں نے جمع شروع کر دیا۔ فرمایا تم نے اس طرح جبینے جھکا کے، تو یعنی انہوں نے نبیوں کو مانا نہیں۔ تو جس طرح نہ ماننے والوں کو نشان عبرت بنایا گیا، اسی طرح جنہوں نے نبی رسول کو نبی رسول مان کر ان کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے انہیں بھی نشان عبرت بنایا۔ اور ہم جس نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے ہمیں کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم بھی نبی کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ دوسروں کو نیچا کرنا، گرانا، لیکن ہر وقت ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کچھ رو بھی لیا۔ حضور نبی پاک نے فرمایا چہرے پر داڑھی سجانا یہ حضور کا حکم ہے، اور اس معاشرے میں لوگ ملیں گے، کہتا ہوں وہی جسے سمجھتا ہوں حق، میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ملیں گے جو دو دنوں بعد حضور کی سنت کا صفایا کریں گے، اور کچھ لوگ ہیں دوسرے دن، اور کچھ لوگ ہیں جن کا روزانہ کا معمول ہوتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کو بڑی درد کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر غیر شعوری طور پر بھی جو بندہ روزانہ حضور کی سنت کا مذاق اڑائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پاؤں کے نیچے روندے، اگر 50 سال بھی عمر ہے، کچھ بنیادی زندگی کے لمحے کاٹ دیے جائیں، تو 50 سال کی زندگی میں روزانہ ہر مرتبہ نبی کی سنت سے بغاوت، کیا نبی کے دل دکھانا نہیں ہے؟ کیا رسول کا دل دکھانا نہیں ہے؟ اور قرآن نے ایک مرتبہ نہیں، قرآن میں جا بجا اور سارے احکام کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو نماز میں 700 باری 700 باری حکم میں آیا پڑھو نمازاں، رب فرمایا پٹی کھول قرآن سنایا۔ جس حضور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سرور اور یہاں تک ہمارے بزرگوں جن کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے، اور اللہ کرے ہم ان محافل میں ان کو ماپنا تولنا چھوڑ دیں کہ مجدد صاحب بڑے ہیں یا غوث پاک، یہ اللہ نے ہر ایک کو بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ بدبختی یہ ہے کہ آج امت کی ساری صلاحیتیں اس کام میں لگ گئی ہیں کہ مولا کائنات کا بڑا مقام ہے، یا اسلام کی اولین غم گسار، نائب سید ابرار، حبیب خدا کے فدائی، دین حق کے شیدائی، پروانہ نور نبوت، دیوانہ شمع رسالت، تحریک ختم نبوت کے بانی، پیکر اثار و قربانی، حق و صداقت کی نشانی، بعد الانبیاء افضل البشر جو یار غار بھی ہے اور صاحب مزار بھی ہے،
اس کا مرتبہ اور مقام. اور اللہ کرے ہم جو جن محافل میں بیٹھتے ہیں اس میں اپنے اپنے مولویوں اور اپنے اپنے لیڈروں کی وکالت کرنے کے بجائے ہم محمد الرسول اللہ کے دین کی وکالت کرنا شروع کر دیں. اور جس مقام پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں میلاد شریف کے موقع پر بھی جتنے قصیدے ہم اپنے استادوں کے پڑھتے ہیں اللہ کرے سارے قصیدے اس کے پڑھیں جس کے قصیدے حسان نے پڑھے, اس کے قصیدے پڑھیں جس کے قصیدے محمد رسول اللہ نے پڑھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال. تو کہیں ہمارے قول اور فعل کی وجہ سے ہم خود کہیں حضور کی تنقید تو نہیں کر رہے, اور اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دامن اور کلمہ ہم نے پکڑا ہے, ایک تو ہے نا کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں, ام المؤمنین حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے کے لیے دروازے پر گئے, اور دو صحابی جب گزرے آگے چلے گئے سلام عرض کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ نے فرمایا یہ میری بیوی ہے, یہ میری بیوی ہے. صحابہ کی چیخیں نکل گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ آپ نے وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے, کہتا ہوں تمہارے اندر کہیں اس طرح گمان وسوسہ ڈال کر تمہارے ایمان کو برباد نہ تمہارے ایمان کو برباد نہ کر دے. تو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے, تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ہماری انفرادی اور اجتماعی جو ذمہ داریاں ہیں, اللہ کرے یہ گھر سے کام شروع ہو جائے. ہماری بیویاں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں گھر سے ماحول کو اتنا پاکیزہ کر دیں کہ ہماری بیویاں بچوں کو دودھ پلاتے وقت نور جہاں کے گانے گانے کے بجائے نبی پہ درود پڑھ کے جو پاک دودھ پلائیں گے, پھر رنگیلے لوتھر راجپال پیدا نہیں ہوں گے, ملک ممتاز قادری پیدا ہوں گے, پھر حضرت مجدد پاک کے دیوانے پیدا ہوں گے, حضور غوث اعظم کے شہدائی پیدا ہوں گے, پھر بائیں جب پاکیزہ ہوں گی تو بچے عبدالقادر جیلانی اور فرید الدین گنجے شکر پیدا ہوں گے. اور اسی طرح جن لوگوں کو ہم پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں, ابھی ایک ایم پی کی گفتگو آپ سن رہے تھے نا, کتنی ایمان افروز گفتگو ہے. انہوں نے کہا کہ میں جتیوں پہ مارتا ہوں ایسے جو عہدے محمد رسول اللہ کی عزت پر قربان نہیں ہو سکتے. تو ہماری تحفظ ناموس رسالت کے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ووٹ دیتے وقت یہ احساس کریں کہ غدار کو ووٹ دے رہے ہیں یا وفادار کو ووٹ دے رہے ہیں. اسی طرح جو اہل علم ہے, اور ایک ضرورت جس کا زیادہ احساس ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فروغ عشق رسول کے جلسے کرنا شروع کر دیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اس دنیا پر ان کا چرچا آج نے ہمیں مروب کیا جائے. آج یورپ والے ماں کا دن منا رہے ہیں, آج مزدوروں کا دن منا رہے ہیں, آج فلاں دن منا رہے ہیں. ان چیزوں کو جو عزت محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی, بڑے بڑے لوگ مزدوروں کو بلیک میل کا, اموشنل بلیک میل کے, تو یہ اسپرچول ٹیررسٹ لوگ ہیں. جو عزت مدینے والے آقا محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے سخت اور خردرے ہاتھ کو دیکھا اور مدینے والے نے چومنا شروع کر دیا. میرے حضور نے پوچھا کہ عرض کرتے ہیں آقا محنت مزدوری کرتا ہوں. حضور نے فرمایا مزدوری کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے, اللہ کا حبیب ہے, اور ایک دن اسلام تو ہمہ وقت زندگی کا ایک ایک لمحہ ان دنوں کی تکمیل کے لیے منانے کا حکم دیتا ہے. تو انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم جو پارلیمنٹ میں لوگ بھیجیں, ایسے غیرت مند لوگ بھیجیں جو بکنے والے ٹوٹ لوگ نہ ہوں, جو ان کے اشاروں پہ ناچے نہیں, جو محمد رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہونے والے لوگ ہوں.
اسی طرح جماعتیں ہیں، اللہ کرے ہم جماعتی جنگ لڑنے کے بجائے، میں کہتا ہوں اللہ کرے جتنی ہم کھالیں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا سینوں کو مدینہ بنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اگر ایک گلی میں کوئی نبی کا غدار پیدا ہوگا تو لاکھوں وفادار پیدا ہو جائیں گے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ زبان سے کوئی بولے گا وہ نوجوان اس زبان کو کتی سے پھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دے گا، کسی اور کی طرف انتظار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح لکھنے پڑھنے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ بھی اپنا طواف کروانے کے بجائے، اپنی شخصیتوں کی پوجا پاٹ کے بجائے بچوں کے سینے میں مصطفیٰ کا نام پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ نام نامی جب سینوں میں آ جائے گا پیار پیدا ہو جائے گا۔ ماں نے پڑھایا حضور کا نام، اور نام ہے ہی بڑا میٹھا پیارا، بچے محمد محمد محمد، اور گلی محلے میں جب وہ ترانہ پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل عتبہ شہبہ ان کو کلیجے ان کے سڑ گئے تو ہم تو نام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے بچے کے منہ پہ تماچا مارا تو وہ روتا ہوا گھر آیا، ماں نے سمجھایا بیٹا ان پلیتوں کے سامنے نام نہ لیا کر، اور بچے کہتے ہیں اماں پہلے یہ نام پڑھانا ہی نہیں تھا، اب پڑھایا ہے جان جا سکتی ہے پر مدینے والے کا نام نہیں جا سکتا۔ اس لیے فروغ عشق رسول کی تحریکیں جتنی کثرت کے ساتھ کر سکیں، تبلیغوں کا محور مرکزی نقطہ حضور کے ساتھ بنانے، رشتہ وفا نبھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور نوری فاؤنڈیشن کے اور ہمارے سید عثمان نوری انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا ہے۔ باتیں کافی پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا تھا کہ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ کتنے لوگوں کی درد والی باتیں آپ نے سنی، ایک بھی اگر کلیجے میں بٹھا لے تو انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس اس مجمع میں اگر کوئی کہہ دے کہ میرے اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا میں دین کے لیے وقف کر دیتا ہوں، ایک بیٹا فلاں مدرسے داخل کرا دوں گا، تو یہ تحفظ ناموس رسالت کی ذمہ داریاں، ان کے احساس کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ احباب انتہائی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، تقسیم کرنے والے بھی خاموشی اختیار کریں، اور لینے والے پاس لنگر خود ہی پہنچ جائے گا، پریشان نہ ہو۔ اب میں بڑے ادب سے ریکویسٹ کروں گا پیر سید ناظم علی شاہ صاحب آستانہ عالیہ نواں مانکہ شریف کو تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب پیر سید ناظم علی شاہ صاحب۔ نحمده صلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، نہ جب تک کٹ مروں شاہ بدطٰہٰ کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں شاہ بدطٰہٰ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام، علماء اکرام، مشائخ عظام اور عوام اہل سنت غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت وقار اکابرین اور علماء حقہ کی موجودگی میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے بالکل مختصر حاضری لگوا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں۔ حضرات بات بہت ہو گئی، علماء نے دلائل کے ساتھ آپ کے سینوں کو روشن کرنے کی سعی کی، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ حضرت وقار عبادات اپنی جگہ پہ فرائض و واجبات اللہ کا حکم ہے، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرات عبادتیں وہ بھی کرتے تھے جو مدینے کے منافق تھے، قرآن وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے، نماز وہ بھی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے،
عبادتیں وہ بھی حضور کی اقتداء میں کرتے تھے، لیکن عبادتیں ان کی قبول ہوئیں، ریاضتیں ان کی قبول ہوئیں، تلاوتیں ان کی قبول ہوئیں جنہوں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا دیا۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ تو حضرت وقار علماء تشریف لائے، دل کے تھا گرہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت وقار ہم اس مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں جن کی بارگاہ کے آداب خالق کائنات خود سکھاتا ہے، جن کے عظمت کے ڈنکے خالق کائنات خود بجاتا ہے۔ حضرت وقار مدینے کے تاجدار وہ کہ نوریوں کا سردار جن کے تلووں کے بوسے لیتے نظر آتا ہے، سدرہ کا خطیب، بیت المعمور کا خطیب جبریل امین مدینے کے تاجدار کے تلووں کے بوسے لیتے نظر آتے ہیں۔ شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت کشتہ عشق رسول اہل سنت کے امام نے کیا خوب فرمایا تھا۔ ذوق ہے تو میں ان کا شعر پڑھنا چاہوں گا اور اجازت لوں گا کہ کملی والے کی شان کیا ہے۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو خالق کائنات کا بھی حبیب ہے، جو پوری کائنات کا بھی حبیب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پہ ہے تیری گزر، سر عرش پہ ہے تیری گزر، اور دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو آقا تجھ پہ عیا نہیں، سر عرش پہ ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھنے کی دفعہ، سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو آقا تجھ پہ۔ تو حضرات آخری بات یہی ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے نعرے لگانا یا محفلوں میں بیٹھ کے نعرے لگانا تو آسان ہوتا ہے، لیکن حضرات وقت کا گورنر ہو اور گستاخی رسول کا مرتکب ہو جائے اور اسی گورنر کا باڈی گارڈ ہو اور پھر 26 یا 27 گولیاں اس کے دل میں اتار کے نعرہ لبیک یا رسول اللہ لگانا، یہ ممتاز قادری غازی ممتاز قادری کا ہی کام ہے، جس نے تھانہ کوثر میں یہ اعلان کیا کہ دنیا میں اگر گستاخ پیدا ہوں گے تو مدینے کے تاجدار کے غلام بھی جانیں قربان کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت صاحب دعا کروائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی،
بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں، نعمت رسول اللہ کی، اور تجھ سے محمد نور مصطفیٰ شیخ صاحب کی دعا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، کارکنان اور عوام اہل سنت، سب سے پہلے میں جناب پیرزادہ ناصر عثمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کے ذریعے علاقے میں بیداری کی ایک لہر پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ کچھ ذمہ داریاں ناموس رسالت کے حوالے سے علماء اور مشائخ اہل سنت پر عائد ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہمارے عوام پہ عائد ہوتی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں ہمارے حکمرانوں پہ عائد ہوتی ہیں۔ ناموس رسالت ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ عبادات اپنی جگہ پر فضیلت اور درجہ رکھتی ہیں، لیکن جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر کٹ مرنے کا جذبہ سینے کے اندر موجود نہ ہو، اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، وقت مختصر ہے۔ ناموس رسالت قانون جو بنایا گیا ہے، بعض حضرات اس کو ناکام اور بے فائدہ کرنے کے لیے کافی عرصہ سے متحرک ہیں اور کام کر رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کے ذہن میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ اگر عدالتوں کے ذریعے ناموس رسالت ایکٹ اگر عدالتوں کے ذریعے نافذ نہیں ہوگا، عدالتوں میں توہین رسالت کے کیس کے صحیح فیصلے نہیں ہوں گے، تو پھر ممتاز قادری کی طرح یہ سڑکوں پہ فیصلے ہوا کریں گے۔ لیکن علماء و مشائخ اہل سنت نے پاکستان بنایا، پاکستان کی قدر اور حفاظت بھی ہم جانتے ہیں، لیکن حکمران اگر توہین رسالت ایکٹ کو صحیح طور پر نافذ کر کے توہین رسالت کے مرتکب ہونے والے ناہنجاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائے گی، تو پھر ملک کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ چونکہ اہل سنت و جماعت، علماء مشائخ نے پاکستان بنایا، اس کی حفاظت اور ملک کا استحکام بھی اہل سنت و جماعت پر ہی لازم ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کا امن تباہ و برباد ہو۔ توہین رسالت قانون کو عملی طور پہ نافذ کیا جائے، اور اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ اس کا غیر قانونی استعمال روکا جائے۔ قانونی استعمال اور غیر قانونی استعمال کا پہلے فرق واضح کرو۔ توہین رسالت کس صورت میں
किस सूरत में वो जायज इस्तेमाल उसका होगा, किस सूरत में नाजायज इस्तेमाल होगा। नाजायज इस्तेमाल का नाम लेकर इस कानून को गैर मुअस्सर करने की जो साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान के अवाम इनको कभी कबूल नहीं करेंगे। हजरात गिरामी, ये कौम जिसने मुमताज कादरी को जन्म दिया, ये कौम जिसने गाजी इलमदीन शहीद को जन्म दिया, आज भी इस कौम के अंदर ये जौहर मौजूद हैं। कई गाजी इलमदीन शहीद, कई गाजी मुमताज कादरी आज भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं और चप्पे चप्पे में मौजूद हैं। मुल्क का मुफाद और इस्तेहकाम यह हमारे पेशे नजर है। मैं उलमा और मशाइख की खिदमत में हाथ मांग के अर्ज करूंगा, आइंदा का ऐसा लाए अमल तैयार किया जाए कि किसी को नामूसे रिसालत एक्ट को गैर मुअस्सर करने की जरूरत ना हो। हुक्मरान इस बात का अंदाजा आसानी से करें। फिर ये जो नाम नहाद तालिबान हैं, उनके साथ मुज़ाकरात ये इस्लाम के लिए भी नुकसानदेह हैं, पाकिस्तान के लिए भी ये नुकसानदेह हैं और पाकिस्तान के वजूद को इन मुज़ाकरात की वजह से खतरा लाहिक हो सकता है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन मुझसे पहले बहुत सारे खतीबों ने, उलमा मशाइख ने रोशनी डाली होगी। हजरात गिरामी, अवाम अहले सुन्नत के अंदर भी बेदारी की जरूरत है, उलमा मशाइख के अंदर भी बेदारी की जरूरत है। जब तक उलमा और अवाम के दरमियान खला मौजूद रहेगा, उस वक्त तक जो राहंजार चाहे जो करता फिरता रहे। लेकिन जब आप हजरात उलमा की आवाज पे लब्बैक कह के उलमा के हुक्म को अपने सर और आंखों पे रखेंगे, तो किसी को जुर्रत नहीं होगी कि इस्लाम की तरफ, पैगंबर इस्लाम की तरफ या पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से कोई देख सके। अगर कोई ऐसे कदम उठाएगा तो फौरी तौर पर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आप हजरात ये वादा करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, बल्कि किसी भी पैगंबर की तौहीन मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ना कोई हुकूमत के ईवानों में बैठ के ये जुर्रत कर सकेगा और ना गलियों और बाजारों में, ना अपनी मसाजिद में बैठ के कोई ये जुर्रत कर सकेगा। तो तौहीने रिसालत कानून को जैसे वो पास किया गया था उसी सूरत में नाफिज किया जाए, वरना इन हमारी इस कौम के सीने के अंदर ईमान की रत्ती मौजूद है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मौजूद है। ये कौम अपने नबी अलैहिस्सलाम की अजमत पे कट मरने के लिए तैयार है। जब मक्के वालों ने उर्वा बिन मसूद को जासूस बनाकर भेजा हुदैबिया के मौका पर, तो उसने आके रिपोर्ट दी कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वजू फरमाते हैं, उनके गुलाम पानी का कतरा जमीन पे गिरने नहीं देते। ऐ मक्के वालों, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ, उनके गुलामों के साथ मुकाबला करना छोड़ दो, उनके साथ तुम मुकाबला नहीं कर सकते। तुम उस कौम का मुकाबला कैसे करोगे जो नबी का वजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देती? वो कौम नबी का खून का कतरा जमीन पर कैसे गिरने देगी? वही लहर, वही जज्बा, वही इश्क और मोहब्बत आज हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि अपने उलमा को वो मकाम दो जिसके वो अहल हैं, अपने मशाइख के हुक्म की तामील करो और नाबूसे रिसालत पर कट मरने के लिए तैयार रहो। जिंदगी एक बार मिलती है, मौत वैसे भी आनी है, अस्पताल में भी मौत आ सकती है, बिस्तर पे भी आ सकती है, कारोबार करते हुए भी मौत आ सकती है। लेकिन ये जान अगर नबी पाक की अजमत पे कुर्बान हो जाए तो इससे बड़ी और क्या सादत हो सकती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उलमा, मशाइख, कारकुनान सबको, बल्कि हुक्मरानों को भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हमारे हुक्मरान भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। मैं समझता हूं कि उनके सीने के अंदर भी नबी पाक की मोहब्बत मौजूद है, पर सियासी मसलहतें, सियासी मजबूरियां छोड़ के नबी पाक की अजमत का परचम हुक्मरानों को भी बुलंद करना होगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर साहिबजादा पीरजादा जनाब नासिर उस्मान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ।
اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے عوام کو، عوام اہل سنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچم بلند سے بلند تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم بارك في أمور الدنيا والآخرة اللهم بارك في رزقنا ورزقهم وأعمالنا وأعمالهم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من كل شر الدنيا والآخرة اللهم ثبتنا على الاسلام وتوفنا مع الایمان۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے آج پردیس میں غریب الغربا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن خود یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول ہاشمی ظلم سے نجات ہو، نبی امن و آشتی امن کی خیرات دو، کرم کیجئے ذرا سا یا محمد، کوئی دیجئے دلاسا یا محمد، میں خالی ہاتھ ہوں در پر کھڑا ہوں، کوئی زنبیل کاسا یا محمد، مجھے راستہ دکھائیں راستی کا، نہیں ہوں میں شناسا یا محمد، تمہاری آل کا نام لیوا ہوں، یہی ہے میرا اساسا یا محمد۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکو لہیمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و ازواجہ اجمعین۔